آداب سے محترم جناب ستون صاحب، انور صادقی صاحب اور فریاد بہادر صاحب، میں یہاں جتنے موجود حضرات ہیں ان سب کی خدمت میں اپنا آداب پیش کرتی ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ وہ تحریر پڑھیں تو میں تحریر پڑھوں گی، ورنہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اسحاق اثر صاحب کے بارے میں کچھ اور گفتگو کروں، تو بہر کیف میں کچھ پڑھ دیتی ہوں اور کچھ گفتگو کر لیتی ہوں، تو دونوں ہی باتیں ہو جائیں گی۔ ویسے میں نیا پورہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ نیا پورہ میں اسحاق اثر صاحب نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے۔ میں اکثر ان کو آتے جاتے دیکھا کرتی تھی، اور اسحاق اثر صاحب ایک عظیم شاعر ہیں، اس کا علم بہت بعد میں ہوا۔ میں نے ان کو اپنے محلے کا ایک فرد جانا تھا، اور ان کی وضاقتہ بھی دیکھی میں نے، وضاقتہ سے وہ شاعر ہی نظر آتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دن وہ میرے گھر تشریف لائے، بہت سی باتیں ہوئیں، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ میں اردو اکیڈمی میں مشیر ہوں، صلاح کار ہوں، اور آپ کی جتنی بھی خدمات ہیں ان کو میں وہاں رکھوں گی، اور میں نے کوشش بھی کی، ان کے لیے وظیفہ بھی قائم کروایا، وہاں سے منظور کروایا تھا۔ خیر اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، بہر کیف میں آپ کے سامنے اپنے جو ان کی شاعری سے متعلق خیالات ہیں ان کو یہاں پیش کر رہی ہوں۔ اسحاق اثر صاحب نے اردو کی صف میں، اسحاق اثر شعرائے اردو کی صف میں محتاج تعارف نہیں ہیں۔ اپنی منکسر المزاجی یعنی عاجزی اور سادہ لوہی کے سبب عوام میں مقبول ہوئے۔ اندور کی قدیم بستی نیا پورہ میں ان کا طویل وقت گزرا۔ آخری ایام میں اپنے بڑے بیٹے کے پاس چلے گئے تھے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ یہ سب بتا چکے ہیں کہ ابھی کھڑیل میں وہ پیدا ہوئے تھے، اس لیے یہ حصہ میں چھوڑ دیتی ہوں۔ اصل میں کیا ہے کہ اثر صاحب کی زندگی میں تنگ دستی اور غربت قدم قدم پر رہی، اور یہ دیکھا ہے میں نے کہ جو اپنی زندگی کو سنگلاخ سڑکوں سے، راہوں سے گزارتے ہیں، ان کے جو تجربات ہوتے ہیں وہ تجربات مزید اسحاق اثر صاحب کے سینے میں ایک جذبات سے بھرا ہوا، درد کو سمجھنے والا دل اور ذہن میں الفاظ کا ذخیرہ تھا۔ یہ ساری باتیں تھیں، اور دیکھیے عظیم شاعر یوں ہی نہیں بن جایا کرتے۔ عظیم شاعر بننے کے لیے ان تمام چیزوں کو بارہا اپنے ذہن میں گردش کروانی پڑتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ناظرہ ہوتا ہے، سرسری سا پڑھ لیا، جسے قرآن پاک عربی نہیں جانتے لوگ پڑھ لیتے ہیں، وہ ناظرہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہیں کوئی چیز ہمیں اپیل کر جاتی ہے، چھو جاتی ہے، تو پھر ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اور اگلی اسٹیج ہوتی ہے مشاہدہ تیسری اسٹیج ہوتی ہے، اور مشاہدہ کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ ایک کامیاب شاعر ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھا اسحاق اثر صاحب کی شاعری کو، حدیث درد کو، اور جب راج صاحب میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان سے گزارش بھی کی تھی کہ حدیث یہ لفظ اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ بہر کیف حدیث کے معنی یہ ہیں اقوال یا قول، زبان سے نکلے ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اثر صاحب کی زبان سے نکلے ہوئے قول ہے، اس لیے حدیث مناسب ہے، تو حدیث درد اس کا عنوان یوں ٹھیک رہا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی شاعری میں نے قدم قدم پر جو چیزیں پڑھیں، محسوس کی، تو میں اس چیز کو سمجھ گئی، یا میرے ذہن میں جو ننھے ذہن میں، یا سمجھ لیجیے میں طفل مکتب ہوں، میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتی، اردو کی ایک ادنا سی طالب علم ہوں۔ بہرحال میں نے جو سمجھا تو یہ سمجھا میں نے کہ وہ ناظرہ مطالعہ کر کے مشاہدے کی انتہا کو پہنچے، اور ساتھ ہی ساتھ جو قدم قدم پر حوادث کی شکل میں ان کو تجربات ملے تھے، ان تجربات کو انہوں نے الفاظ کے لڑی میں پرو، تو ان کی شاعری یوں عظیم ہو گئی۔ حالانکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی شاعری میں کچھ خامیاں بھی ہیں، لیکن چونکہ میرے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، بہر کیف دیکھیے کہ شاعری کے ساتھ ساتھ سلائی، وہ سلائی ان کا ذریعہ معاش تھا، اور میں نے دیکھا کہ کب وہ سلائی جو ہے وہ بخیا گیری شاعری کی کرنے، تو میں نے دیکھا کہ انسان اپنے فن کو اپنی شاعری میں جب سمو دیتا ہے تو اس کی شاعری نہیں رہ جاتی، بلکہ کہانی میری روداد ہے جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے۔ ان کی شاعری کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے یہ تو میرے دل کی بات تھی جو اثر صاحب نے اپنے شعر میں کہہ دی۔ آپ ان کی شاعری کو پڑھیے، بارہا پڑھیے، دیکھیے کہ ہم کو جو حوادث کی شکل میں دنیا دیتی ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیں لوٹانا چاہیے، اور تجربات بے انتہا لازمی ہے زندگی جینے کے لیے۔ تجربات کیجئے، تجربات میں
دیکھیے کہ کبھی ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں، کبھی ناکام بھی ہوتے ہیں. میں چونکہ ایک ٹیچر ہوں اور ٹیچر ہونے کے ناطے میرے بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے کچھ، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ بیٹا جب رزلٹ آتا ہے 60% بچے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، میڈم یہ بات کوٹ کر رہی ہیں، تو بڑے خوش ہو جاتے ہو آپ لوگ، کہتے صاحب ہم تو پاس ہو گئے فرسٹ ڈویژن. یہ مت بھولو 40% آپ ناکام ہیں. تو ناکامی کا ریشو گھٹانا ہے اور کامیابی کا ریشو بڑھانا ہے. تو میر نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. تو ناکامیوں سے کام لینے کا فن جس شخص کو آ جاتا ہے پھر وہ میر بن جاتا ہے. میر یعنی چیمپئن، اردو میں چیمپئن کہتے ہیں میر. ٹھیک ہے. تو اردو غزل کا امام یعنی آج تک اس کا ہم پلہ شاعر اردو شاعری نے پیش نہیں کیا ہے. اب آپ ان کی ذاتی زندگی دیکھ لیجئے. ذاتی زندگی جب میں میر کو پڑھاتی ہوں، میں نے اثر صاحب کو ان آنکھوں سے دیکھا، تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگی میں بہت سی مماثلتیں میر جیسی ہیں. ذاتی زندگی کا کرب ہے، نجی مسائل ہیں، اور ان مسائل سے انہوں نے خوب نباہا. ہم لوگ مسائل سے گھبرا جاتے، لیکن اثر صاحب نے ان کے ساتھ کیسے کمپرومائز کیا جائے اور ایک کامیاب ترین گلی کیسے نکالے جائے، یہ اثر صاحب کو خوب آتا تھا. اس لیے اثر صاحب کی شاعری مجھے بہت اچھی لگی. حالانکہ ان سے چند ملاقاتیں تھیں، اور جب یہ کتاب کو پڑھا تو ایسا لگا کہ میں محروم رہ گئی، شاید مجھے اور ملاقاتیں ان سے کرنی تھی. ان کی شاعری کو ان کے الفاظ میں سمجھنا تھا. تو میں یہاں آج کھڑی ہوئی ہوں، ان کی کتاب کے وسیلے سے اتنی گفتگو کر لی، شاید ملتی رہتی اور کچھ اس سے بہتر کہہ پاتی. شکریہ، بہت بہت شکریہ.